شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا۔ مولانا محمد علی جوہر کے خوابوں کی تعبیر جامعہ ملیہ اسلامیہ سے اس وقت ہم سیدھے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ آف کامرس ہے، اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری ہے، اور یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا خوبصورت کیمپس ہے۔ آپ اگر جامعہ سے ہیں یا جامعہ سے پاس آؤٹ ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا، تاکہ جامعہ سے جو آپ کی یادیں جڑی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میں ضرور ساجھا کریے گا۔ بھائیے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا چھوٹا سا ڈسکرپشن میں آپ کو دیتا ہوں، مگر کیمپس اتنا بڑا ہے کہ میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمپس کی ڈسکرپشن آپ کے ساتھ میں ساجھا کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے حوالے سے جو بھی ممکن ہوگا تھوڑے سے وقت میں آپ کے ساتھ میں ساجھا کرنے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اسی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی، جو پہلے سے بھی بہت مشہور تھا، مگر 2020 کے بعد میں یعنی جو جامعہ پر لاٹھیاں پڑیں اور جامعہ کی لائبریری میں گھس کر کے جو بھی کچھ ہوا، اس کے بعد جامعہ کے حوالے سے پورا دیش جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، یہی وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے۔ دیش کے سمویدھان کو بنانے میں اور پھر دیش کے سمویدھان کو بچانے میں جس کے طلباء نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے، یہ وہی جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ اس وقت کووڈ کی وجہ سے بند ہے جامعہ، مگر اس کے باوجود بھی جامعہ کی جو خوبصورتی ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ 101واں فاؤنڈیشن ڈے ہے آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کا، اس کی ہم تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں جو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پڑھے ہیں یا جو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پڑھنے کا خواب دیکھتے ہیں، جامعہ سے پاس آؤٹ ہیں یا کسی بھی طریقے سے جامعہ کے ساتھ میں ان کی بھاونائیں جڑی ہیں۔ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پاس آؤٹ طلباء کے لیے بھی، اور باقی تمام جامعہ کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں کے لیے بھی۔ تو یہ جامعہ کا خوبصورت کیمپس آپ دیکھ رہے ہیں، شام کا یہ وقت ہے، ڈھلتی ہوئی شام ہے، اور آج 101واں یوم تاسیس جامعہ ملیہ اسلامیہ کا منایا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ساری کینٹین ہیں الگ الگ اس جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمپس میں، جو اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے یہ جامعہ کا دسترخوان ہے، اور یہاں بھی شام کے وقت بڑی بھیڑ ہوتی ہے، اور یہاں بھی بڑا اچھا کھانا ملتا ہے۔ اور یہ سامنے پولی ٹیکنک کا ڈپارٹمنٹ ہے، انجینئرنگ کے جتنے بھی ڈپلومے ہیں وہ تقریباً اسی بلڈنگ میں ہوتے ہیں۔ باقی الگ الگ ڈپارٹمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ۔ اب آئیے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وہ فیکلٹی بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، جس میں لائبریری کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری بڑی مشہور ہوئی تھی کیونکہ اسی کی فوٹوز بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھیں۔ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری کا یہ پیچھے والا حصہ ہے۔ تقریباً 2006 میں سلمان بن عبدالعزیز جو سعودیہ کے حکمراں ہیں وہ ہندوستان آئے تھے۔ سلمان بن عبدالعزیز نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمپس کو دیکھ کر کے، یہاں کے ماحول کو دیکھ کر کے تقریباً $6,000 یا $6 کروڑ انہوں نے دیے تھے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ڈونیٹ کیے تھے، اور اسی پیسے سے پھر یہ لائبریری بنی، یہ ریڈنگ ہال بنا۔ تو یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا کیمپس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر عبدالحمید خواجہ، ڈاکٹر ذاکر حسین، اس کے علاوہ مہاتما گاندھی، رابندر ناتھ ٹیگور، ان سب کے خوابوں کی تعبیر ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ جامعہ کو اس حوالے سے بھی جانا جاتا ہے کہ جب دیش میں آزادی کا سنگھرش چل رہا تھا تب جامعہ بنایا جا رہا تھا، اور اس کی بنیاد 1920 میں علی گڑھ میں رکھی تھی مولانا محمد علی جوہر نے۔ سر سید احمد خان سے کچھ اختلاف ہوا، لیکن وہ اختلاف مخالفت میں نہیں بدلا، وہ اختلاف اتنا خوبصورت تھا کہ اگر سر سید نے وہ چمن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسا علی گڑھ میں آباد کیا تو مولانا محمد علی جوہر نے یہ خوبصورت جو ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا کیمپس اس دیش کے لوگوں کو دیا، اس دیش کے چھاتروں کو دیا، نوجوانوں کو دیا۔ تو یہ خوبصورت کیمپس مولانا محمد علی جوہر کے اس خواب کی تعبیر ہے جو انہوں نے علی گڑھ میں 1920 میں دیکھا تھا۔ 1925 میں یہ جو کیمپس ہے جامعہ ملیہ کا وہ کرول باغ میں شفٹ ہو گیا، اور کرول باغ میں کرائے کی بلڈنگ پہ مولانا محمد علی جوہر نے اس سلسلے کو شروع کیا۔ جب نیتیں خالص ہوں اور نیک ارادہ ہو تو اللہ رب العزت مدد کرتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے نیک نیتی کے ساتھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی استھاپنا علی گڑھ میں کی تھی، پھر وہ کرائے کی بلڈنگ چلتی ہے 1925 میں دلی کے کرول باغ میں، مگر وہ زیادہ دن تک نہیں چل پاتی اور حالات ایسے بنتے ہیں کہ بھوک مری تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر جو فاقے کرتے تھے مگر اس جامعہ کو سنوارنے کے لیے وہ کوششیں کر رہے تھے، جس طرح سے ہم سر سید احمد خان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سر سید نے AMU بنانے کے لیے اپنی بیوی کے گہنے بیچ دیے، اپنے پاس جو بھی جائیداد تھی وہ سب گروی رکھ کر کے اس قوم کے بچوں کے لیے، اس دیش کی نسلوں کے لیے انہوں نے بہت سارا جو ہے سیکریفائز کیا، بہت ساری قربانیاں دیں۔ تو سر سید احمد خان نے بھی
بھی بہت کچھ جھیلا، فاقے جھیلے، ماریں جھیلی، بہت ساری تکلیفیں جھیلی. مولانا محمد علی جوہر، مولانا سر سید احمد خان پہ جو ہے 68 فتوے بھی لگے، مگر اس کے باوجود بھی سر سید نے اپنا کام نہیں چھوڑا. سر سید اپنے مشن پر لگے رہے اور سر سید نے پھر AMU جیسا خوبصورت کیمپس جو ہے وہ اس دیش کو دیا. اسی طرح سے مولانا محمد علی جوہر کی اس کوشش پر جب بہت سارے بحران آئے تھے اور جب جامعہ کو بند کرنے کی بھی بات آئی تھی، تب تمام لوگوں نے ایک مرتبہ پھر سے ہمت دکھائی تھی. گاندھی جی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھے بھی جامعہ کے لیے چندہ کرنا پڑے گا تو میں ضرور کروں گا. تو اس لیے اس دور کے جتنے بھی لوگ تھے جامعہ کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے جامعہ کے کیمپس کو بچایا تھا. یعنی کرول باغ میں جو کرائے کی بلڈنگ چل رہی تھی اس کو کنٹینیو کیا تھا اور کوششیں کر کے اس کو جاری رکھا تھا. اور پھر اس کے بعد میں یہ 1935 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی جو پہلی بلڈنگ ہے جو آج اسکول کے لیے، جامعہ اسکول کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ پہلی بلڈنگ یہاں غیر آبادی اوکھلا میں بنائی گئی تھی. کیونکہ اس وقت اوکھلا آباد نہیں ہوا تھا تو یہاں زمین خریدی گئی تھی اور پہلی بلڈنگ 1935 میں بنائی گئی تھی. یعنی 15 سال کے بعد میں جامعہ کے پاس میں اپنی ایک چھوٹی سی بلڈنگ تھی اور پھر اس بلڈنگ کے بعد میں یہاں باضابطہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. بحرانوں سے گزرنے کے بعد جامعہ کے لوگ اسٹرگل کرتے رہے، محنتیں کرتے رہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمت نہ ہاری اور لگاتار کوششیں کرنے کے بعد بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کو وہ اس طرح سے چلاتے رہے. ایک کے بعد ایک سنگھرش کر کے، محنتیں کر کے جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ریڈنگ ہال ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ریڈنگ ہال ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا اور اوپر جب آپ جائیں گے تو اوپر کی عمارتوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یعنی وہ لائبریری بھی ہے. تو جو تصویریں آپ نے دیکھی تھیں جامعہ کے ٹیبلز کو جو توڑا گیا تھا وہ اندر ہی کی تصویریں تھیں، وہ بھیانک تصویریں اور دل دہلانے والی تصویریں وہ اندر ہی کی تھیں. تو یہ ریڈنگ ہال ہے جہاں پر ایک ساتھ ہزاروں طلبہ بیٹھ کر کے مطالعہ کرتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں. تو اور پھر اس واش روم کی بھی بہت ساری تصویریں وائرل ہوئی تھیں کہ جہاں ایک طالب علم کی آنکھ پھوڑ دی گئی تھی. تو یہ تصویر بھی یہاں سے وائرل ہوئی تھی. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ریڈنگ ہال اور لائبریری کی تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو جامعہ ملیہ اسلامیہ 1920 میں علی گڑھ میں بنایا گیا. اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ یہاں 1935 سے پراپر شروع ہوتا ہے. پھر بلڈنگز کی جو تعمیر ہے وہ باضابطہ شروع ہوتی ہے. تو جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے اور اس بات کا بھرپور خیال رکھا گیا کہ مسلمانوں کا جو رشتہ اسلام سے انگریزوں نے توڑنے کی کوشش کی تھی، اس رشتے کو مولانا محمد علی جوہر نے بہت مضبوطی سے جوڑنے کی کوشش کی تھی. اسی وجہ سے جامعہ ملیہ کا نام اسلامیہ کے ساتھ میں رکھا گیا. اور یہ خوبصورت مسجد بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کی مسجدوں میں سے جو خوبصورت مساجد ہیں ان میں سے ایک خوبصورت مسجد جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بھی ہے. تو اندازہ لگ سکتا ہے آپ کو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں کا جو اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، جو اپنے دین کے ساتھ میں گہرا ریلیشن ہے، وہ کتنا زبردست ہے. اب آئیے، یہ تو نیو ریڈنگ ہال ہے جو آپ کے سامنے اس وقت ہے، یہ بڑی سی بلڈنگ جو ریڈ کلر کی ہے. اب آئیے ادھر بھی چلتے ہیں جو اولڈ ریڈنگ ہال ہے. اور اولڈ ریڈنگ ہال میں بھی بہت ساری بربرتا ہوئی تھی، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. مگر یہ کہ وہ جو بھی کچھ ہوا تھا وہ تاریخ کے پنوں میں لکھا تو جائے گا، مگر جامعہ آگے کی طرف بڑھا. جامعہ پر بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہیں کہ جامعہ آتنکواد کا اڈہ ہے یا جامعہ میں آتنکوادی پڑھتے ہیں. تو اس طرح کی بے تکی بیان بازیاں بہت سارے بے تکے لوگوں نے کی، مگر اس کے باوجود بھی جامعہ نے جو پردرشن کیا، یعنی 2020 میں تقریباً 30 بچوں کو UPSC کے ایگزام کو کوالیفائی کروایا، سول سروسز کے ایگزام کو کوالیفائی کروایا. یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کام تھا کہ ادھر جامعہ پر الزامات لگائے جا رہے تھے، جامعہ کو گالیاں دی جا رہی تھیں، مگر جامعہ کے اساتذہ نے، جامعہ کے بچوں نے، جامعہ کے اسٹاف نے، جامعہ کے چھاتروں نے، UPSC کے تمام کوچنگ کرانے والوں نے وہ شاندار پردرشن کیا کہ وہ ایک زوردار تماشا تھا. پھر اس سے بھی بڑا تماشا یہ تھا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو پھر سینٹرل یونیورسٹی میں 40 جو سینٹرل یونیورسٹیز میں ان میں پہلا درجہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ملا. اور یہ بڑی اہم تاریخ ہے. یہ نفرت کرنے والوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے جو جامعہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو جامعہ کے ساتھ میں زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان تمام نفرت کے پجاریوں پر ایک زوردار تماچا تھا جب منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو پہلی رینک دی گئی 40 سینٹرل یونیورسٹی میں. تو یہ بھی بڑا اہم اتہاس ہے. یہ اس وقت دیا گیا جب جامعہ کو نفرت کے پجاریوں نے آتنکواد کا اڈہ بتایا تھا. تب یہ خوبصورت پردرشن جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنے کام کے ذریعے کر کے دکھایا. تو اب آئیے میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اولڈ ریڈنگ ہال ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا. یہ اولڈ ریڈنگ ہال کی بیک سائٹ ہے.
AC लगी हुई है, बहुत खूबसूरत पढ़ने लिखने का इंतज़ाम होता है। ख़ुद मैं अपने बारे में बताऊं, मैं कोशिश करता हूं कि जब जामिया से अलग हूं तो पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश मैं करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी माहौल नहीं मिल पाता। कई जगह मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा रहती हैं कि वो पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता या पढ़ने का दिल नहीं करता। लेकिन जैसे ही जामिया के कैंपस में हम आते हैं और ओल्ड रीडिंग हॉल या न्यू रीडिंग हॉल में जब जाते हैं तो यहाँ माहौल ही कुछ ऐसा बना होता है कि जामिया के तलबा एकदम इन्हिमाक के साथ में पूरे जो है जहन को हाजिर रखते हुए यहाँ तालीम हासिल करते हैं और बाज़ाब्ता जो है कोई किसी से बात नहीं करता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, अंदर बड़ी खामोशी से पूरे सन्नाटे में अंदर बच्चे मुताला करते हैं। तो यही ओल्ड रीडिंग हॉल है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ये ओल्ड रीडिंग हॉल है। तो इसी की तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। यहाँ भी बहुत बर्बरता की गई थी। यहाँ जो स्पेशल PhD के जो तलबा हैं और जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं इस ओल्ड रीडिंग हॉल में। उनके लिए खुसूसी तौर से ये बनाया गया है। इब्न सीना ब्लॉक है और इब्न सीना को अगर आप जानते हो तो इस्लामी दुनिया का वो अजीम डॉक्टर कि जिसने अल-कानून फ़ी तिब यानी कैनन ऑफ मेडिसिन लिखी, उन्हीं के नाम से ये इब्न सीना ब्लॉक बनाया गया कि जिनकी किताब का दुनिया के पहले मेडिकल कॉलेज में यानी सिसली में जब पहला मेडिकल कॉलेज बनाया गया तो उस सिसली के पहले मेडिकल कॉलेज में इब्न सीना ही की किताब पढ़ाई गई थी, अल-कानून फ़ी तिब, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया के 2 कैंपस हैं, ये बीच में सड़क भी है, उस पार भी जो है कैंपस है और ह्यूमैनिटीज़ का ये डिपार्टमेंट आपको सामने नज़र आ रहा है। हज़रत जहान खुसरो यानी हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये मंसूब है। अगर आप देख पा रहे हो तो जहान खुसरो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मुझे बताएं ये जहान खुसरो अमीर खुसरो के नाम से मंसूब है। उर्दू डिपार्टमेंट, अरबिक डिपार्टमेंट और उसके अलावा पर्शियन डिपार्टमेंट, इस्लामिक स्टडीज़, ये सारे डिपार्टमेंट इसी में हैं, जहान खुसरो के अंदर हैं, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर हैं। और फिर उसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उधर भी हैं। अंसारी ऑडिटोरियम भी रोड के उस पार ही है और सड़क के इस पार भी ये पूरा कैंपस है। तो बीघों में फैला हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया। अब आइए वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर जुल्म की लाठियाँ बरसी थीं और जिस गेट से उस वक्त उपद्रवी जो है वो दाखिल हुए थे और जामिया पर लाठियाँ बरसाने के लिए जिस गेट को इस्तेमाल किया गया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये भी बड़ी अहम तारीख़ बनी। संविधान जब बनाया जा रहा था तब जामिया के तलबा ने बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन किया, उसमें आज़ादी की पूरी जंग की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर से लेकर के जामिया के तमाम तलबा तक उसमें संघर्ष कर रहे थे। फिर जब एक ऐसा कानून बना जो संविधान विरोधी था तो संविधान की हिफाजत के लिए भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लगाए हुए इस चमन के फूलों ने किस तरह से संघर्ष किया वो पूरा देश जानता है। और उन फूलों को मसलने के लिए जिस तरह की नामर्दी का मुजाहिरा किया गया वो भी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, पूरे देश ने देखी। तो ये बड़ी अहम तारीख़ है और इस तारीख़ को हमेशा याद रखा जाएगा और याद रखा भी जाना चाहिए। तो ये गेट नंबर 7 है जामिया मिलिया इस्लामिया का जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये गेट नंबर 7 है जामिया मिलिया इस्लामिया का। अब आइए थोड़ा सा और ख़ूबसूरत मंज़र मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बाबे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से ही ये गेट है और यहीं इस गेट के बाहर जो है वो जामिया का जब आंदोलन चल रहा था तो इसी गेट के बाहर चल रहा था। यही बाबे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। चूँकि आज 101वां यौम तासीस जामिया मिलिया इस्लामिया का सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इस मौके पर जामिया को सजाया भी गया है, लेकिन सजावट चूँकि रात के अंधेरे में दिखाई देगी और आप इस वक्त दिन की तस्वीरें देख रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर रात में हम यहाँ आ पाए तो ज़रूर मैं आपको वो रात की खूबसूरत तस्वीरें भी जामिया मिलिया इस्लामिया के दिखाऊँगा। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वही शेर कहने वाले कि उम्र भर यही गलती करते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ़ करते रहे। तो गालिब का स्टैचू भी यहाँ पर बनाया गया और ये सामने गुलिस्तान गालिब भी आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान के उर्दू अदीबों में, उर्दू शुआरा में एक ऐसा नाम गालिब का, चाहे वो मजहबी शायरी करने वाले हों, नातिया शायरी करने वाले हों, अदबी शायरी करने वाले हों, सब गालिब को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं, सब गालिब को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो ये गालिब का स्टैचू और शाम का खूबसूरत मंज़र भी आप यहाँ जब आएँगे तो मुलाहिज़ा करेंगे। दिल्ली के उखला में है जामिया मिलिया इस्लामिया, ये है बाबे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मैं कोशिश करूँगा आप मेरे साथ बने रहें, मैं इंशाल्लाह दोबारा लाइव हूँगा जामिया के दूसरे कैंपस से और वहाँ भी बहुत सारी
ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور میں وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال اس کیمپس میں اور بھی بہت کچھ خاص ہے گلستان غالب کے علاوہ۔ یہ جو آپ کو لائٹس نظر آ رہی ہیں یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کرکٹ اسٹیڈیم کی لائٹ ہے، اور یہاں اس کے علاوہ جتنے بھی اسپورٹس کے جتنے بھی فیلڈ ہیں وہ سب ادھر ہی بنے ہوئے ہیں۔ وریندر سہواگ بھی یہیں کھیلا کرتے تھے۔ وریندر سہواگ جامعہ کے ہی پاس آؤٹ ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ رخ خان، اس کے علاوہ جب بھی آئی پی ایل کے لیے کرکٹرز کا یا آئی پی ایل کے لیے کھلاڑیوں کا جب سلیکشن ہوتا ہے تو وہ اسی فیلڈ میں تمام سیلیبریٹیز بھی آتے ہیں اور تمام کھلاڑی بھی اسی فیلڈ میں آتے ہیں اور اس فیلڈ میں جمع ہو کر وہیں پہ سلیکشن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ خوبصورت تصویریں آج جامعہ کو اس لیے کھول دیا گیا کیونکہ یوم تاسیس ہے، مگر آفیشلی ابھی بھی جامعہ نہیں کھلا کیونکہ کرونا کا سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ تعلیمی اداروں پر ہی بنا ہوا ہے۔ کرونا اور تعلیمی اداروں میں کلیش بہت زیادہ ہے کیونکہ اگر یہ تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے تو کرونا پھر سے واپس پلٹ کے آ سکتا ہے، اور اسی خطرے کی وجہ سے تمام جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہو یا پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو یا پھر ہمدرد یونیورسٹی ہو یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، تمام اداروں کو اسی لیے بند کیا ہے کیونکہ کرونا سب سے زیادہ تعلیمی اداروں کا جو ہے وہ دشمن ہے، اور جیسے ہی یہ ادارے کھولے جائیں گے ایسا لگتا ہے کہ شاید کرونا پھر سے واپس پلٹ کے آ جائے گا۔ اس لیے سب کچھ کھل رہا ہے مگر تعلیمی ادارے نہیں کھل رہے ہیں، جامعہ نہیں کھل رہا ہے، جے این یو نہیں کھل رہا ہے، اور لوگوں کا جو پی ایچ ڈی کا پروسیجر ہے یا پھر تعلیم کا جو سلسلہ ہے اسکولز بھی بند ہیں، تو بچوں کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ پوری طرح سے رکا ہوا ہے۔ تو جامعہ کا آج 101واں یوم تاسیس، اور اس پر ہم آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے۔ دوسرے کیمپس سے بھی میں لائیو ہوتا ہوں اور وہاں بھی جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے۔